اگر ہم شرک کرنے والے لوگوں کے مزاج کو دیکھیں نا، ان کے مزاج، ان کی فکر، ان کی سوچ کو، تو وہ جس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں نا اس کے بارے میں انہوں نے ضرور کوئی ماورائی طاقتیں ان کے پاس اس طرح کی چیزیں پھیلائی ہوتی ہیں کہ جی فلاں بت ہے اس کے پاس یہ طاقتیں ہیں، فلاں کے پاس ان کے بارے میں یہ افواہیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کہہ لیں کہ ایک بڑا بت کدا تھا، ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی اس طرح کی افواہیں ہوں گی کہ جس نے ان کے بارے میں سوچا یا تکلیف پہنچانے کی کوئی فکر کی، اسے یہ چھوڑیں گے نہیں۔ یہ آج بھی آپ دیکھیں نا، یہ جب سومناتھ کے جو مندر تھا اس کو جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توڑا تو کیا تھا، پہلے جب حملے وہ کامیاب نہیں ہوئے تو وہ کیا انہوں نے پھیلایا، لو جی ان میں طاقتیں بڑی ہیں۔ اسی طرح غوری جو ہے شہاب الدین غوری، انہوں نے جب وہ علاقہ فتح کیا تو وہاں کے جو ہندو تھے باقاعدہ ان کو ڈرا رہے تھے کہ ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ نہیں الجھنا، یہ تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ یعنی اس طرح کے آپ کو پتہ نظریات جھوٹے پھیلائے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو مشرکین کا مزاج ہے، اگرچہ قرآن میں اس طرح نہیں ہے لیکن آج کے دور کے بھی شواہد، تاریخی شواہد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بت پرستی ہوتی تھی ان بتوں کے بارے میں یا ان کے بارے میں جو لوگوں نے جھوٹے نظریات پھیلائے ہوتے تھے وہ یہی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، کوئی ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو ان کے بارے میں کچھ کرے گا یہ اس کو تباہ کر دیں گے، اس طرح کی سوچیں۔ تو اس قسم کے جو توہمات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو بات سمجھ آتی ہے، تاریخ کے جو حقائق ہیں ان کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ قرآن میں یہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں کس جرأت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، بیان کیا، وہ اللہ نے سورہ الانبیاء میں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جو بت ہیں ان کی کیا وجہ ہے کہ تم ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہو، ان کی بندگی کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح پایا ہے کہ وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ظاہر ہے باپ دادا اس قوم کے جتنے بڑے تھے ان سب کا وہ مذہب قرار پایا نا، قوم نے کہا کہ یہ تو ہماری قوم کا مذہب ہے، باپ دادا پردادا ہم اوپر سے یہی کام کر رہے ہیں، ہمارا یہ مذہب چل رہا ہے، یہ عقیدہ چل رہا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بلا جو ہے نا جھجک، کسی ہیزیٹیشن کے بغیر فوراً کہا قال بل انتم قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلم کھلی گمراہی میں، دو توک بیان کی۔ اب اس کو بے ادبی نہیں ہم کہیں گے، سمجھانا ہے نا، ایک دائی کا کام ہے۔ اب یہ نہیں جی قوم کے باپ دادا بڑے جو ہے نا بزرگ ان کا نام آ گیا لہذا چپ کر جائیں، ایسے ہوتا ہے نا ایک معاملے میں، جی اس میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں تو لہذا پھر خاموشی اختیار کی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی سیرت نے یہ واضح کیا توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں۔ یہاں سے پتا چل گیا نا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ پوری قوم آباء و اجداد بڑوں وڈیروں سب کا مذہب کیا تھا؟ بتوں کی پوجا کرنا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر خاموشی اختیار نہیں کی، صاف الفاظ تم بھی، انہیں اپنی قوم کو کہا تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کھلم کھلی گمراہی میں۔ اب ظاہر ہے انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آگے سے پھر قوم والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ آپ صرف مذاق کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذلکم من الشاہدین، دلیلیں نہیں لمبی چوڑی دی، بس یہ کہا کہ تمہارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یہ دلیل دی ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ اور کوئی دلیلیں لمبی چوڑی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں انہیں بھی کچھ نہ کچھ پتا تھا قوم والوں کو۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں، یہ سبھی مانتے ہیں، اکیلا اللہ ہی خالق ہے۔ یہ جتنے بھی الہامی ادیان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں کسی بھی ذرائع سے، وہ خالق اکیلے اللہ کو ہی مانتے ہیں کہ وہی پیدا کرنے والا۔ تو لہٰذا یہ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی۔ اس کے بعد پھر قرآن نے مزید واقعات نہیں بیان کیے، بلکہ اب وہ جو بتوں کے بارے میں انہوں نے خوف پھیلایا ہوا تھا اس کا علاج ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، قوم والوں سے کہا کہ تم جاؤ، میں تمہارے ان بتوں کو جو ہے نا ان قریب علاج کروں گا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جاؤ ان کے بارے میں تدبیر کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے قرآن بیان کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف لوٹے۔ اب قوم والے جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو بت جو ہے نا وہ تو ٹوٹے پڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا وہ بڑا ظالم ہے۔ اب دیکھیں قالوا سمعنا فتى، ہمیشہ کسی قوم میں انقلاب نوجوان لاتے ہیں، اور یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا واقعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے خود ہی کہا کہ ہاں ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔
تو یہ جو انقلابی اقدام تھا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہ یہ جو تم نے ان کے بارے میں عقیدے پھیلائے ہوئے کہ یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ تباہ کر دیں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو ان کو مانے گا نہیں وہ تباہی میں چلا جائے گا، ان بتوں کے بارے میں جتنے نظریات تھے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کے سب کو پاش پاش کر دیا. ان کے لیے ایک ضرب کاری جو ہے نا وہ ثابت ہوئی. لیکن اس کے باوجود پھر بھی قوم والے ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، سب لوگوں کے سامنے پوچھا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے الٹا ان کو کہہ دیا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ بطور الزام بھی ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے کہ بلکہ تمہارے اس بڑے نے کیا ہے. اگر یہ پوچھ سکتے تو ان سے جو ہے نا وہ سوال کر لو کہ کیا ان کے بڑے نہیں ہے، کہ ایک سوال کا انداز ہے. یہ نہیں کہ الٹا اس کو ہم کہیں کہ کاؤنٹر کویسچن یہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ انبیاء تو سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں، کہ جواب دینے کی بجائے یہ الٹا کہہ دیا کہ یہ بڑا ہے، ان کی ٹانگیں ٹوٹی، ان سے پوچھ لو کس نے کیا. اب ظاہر ہے وہ تو ان کو دیوتا مانتے تھے نا، طاقتیں مانتے تھے کہ ان میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں. اب ساتھ ہی خود ہی ان کی زبان سے اعتراف ہو گیا تو وہ کہتے ہیں فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. سوچ سوچ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تم ظالم ہو، تم غلط اپنے بارے میں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سر جھک گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہتے ہیں ابراہیم تمہیں پتہ یہ بول نہیں سکتے علیہ السلام. اب دیکھیں سارا جو بیانیہ تھا وہ تو ثابت ہو گیا. جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا اتنا رسکی اقدام کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بول نہیں سکتے، وہ اپنا دفاع نہیں بت کر سکتے، وہ بچا نہیں سکتے. جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اب ان کی پوجا پاٹ کیوں ہونی ہے پھر سب یہ. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ سارے لوگ مان لیتے، لیکن ماننے کی بجائے پھر قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا نا کہ تمہیں پتہ نہیں بول نہیں سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم پر بھی افسوس ہے، تمہارے معبودوں پر بھی افسوس ہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اب قوم نے سمجھنے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو ہی سزا دینے کی، ان کے نزدیک سزا دینے کی ٹھان لی کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ عبرت کا نشان بنائیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے جو قرآن نے بیان کیا. خوف زدہ نہیں ہوئے، انہوں نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا اور خود انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائیں اور اپنے معبودوں کی مدد کریں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. قرآن بیان کرتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بہت بڑی چال چلی، آگ جلائی، لیکن ہم نے چال چلنے والوں کو ہی گھاٹے میں مبتلا کر دیا. اور ہم نے آگ کو کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، خوف زدہ نہیں ہوئے. کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے یا بچنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. تبھی تو قربانی تھی نا بڑی. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتہ بھی آیا کہ کوئی مدد کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا نہیں میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ توکل کی بات ہے. اور پھر اللہ اکبر، اللہ نے کی نا مدد، آگ کو سلامتی والی اور ٹھنڈی بنا دیا. اور یہ اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. اور اقبال نے پھر اسی واقعہ کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: نالا ہے بلبل شریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینہ میں اسے اور ذرا تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عشق فرمودہ قاسی سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی. تانا سوزی در تنور چون خلیل کہ بیابی نصرت رب جلیل. یہ تو اس نے بڑا پیمانہ اقبال نے رکھ دیا. کہتا ہے اللہ کی مددیں ایسے ہی نہیں آتی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے تب مدد آئی. تم کہتے ہو کہ ما ورائی ما فوق الفطرت، تمہاری مددیں آ جائیں اور اس طرح کا تم ایمان نہ پیش کرو، کیسے ہوگا؟ کردار، ایمان، یقین یہ پیش کرنا پڑے گا. جب تمہارا یقین، ایمان، کردار یہ ہوگا تو پھر اللہ کی مددیں آئیں گی. اور ابراہیم علیہ السلام دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی قربانی ہے. انہوں نے توحید سمجھانے کے لیے کتنا بڑا اقدام کیا. دلائل کی دنیا میں وہ فاتح تھے لیکن قوم نہیں مانی. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو اس زمین کی طرف لے گئے جس کو ہم نے برکتوں والا بنایا. اب ایک انعام، ار کے علاقے سے نکلے بیت المقدس چلے گئے ہیں برکتوں والی زمین میں. پہلا انعام اس کا یہ مل گیا. دوسرا انعام وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. دیکھیں بندہ ساری زندگی دعائیں کرتا ہے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے نیک ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو عطا کیے، وہ نیک نبی تھے. یہ دوسرا بڑا انعام، انبیاء کی ایک پشت چلا دی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنا دیا.
وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. یہ بھی خوبیاں, یہ انعامات مسلسل ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ملے, اور ان کا اعلان اللہ نے کیا جب انہوں نے آگ میں کود کر اللہ کی توحید جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. تعریفیں ہی تعریفیں ہیں. ہم نیکی والے کام ان کے دلوں میں ڈالتے تھے, وہی کرتے تھے. وہ نماز پڑھتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, وہ سب ہمارے فرما بردار تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا. تو آزمائشوں سے گزر کر نعمتیں ملتی ہیں.